بات نہیں کی, صرف اپنے الفاظ میں زور دیتے رہے ہیں اور حدیث کی تفسیر نہیں کی بلکہ تعویل کی ہے, تعویل نہیں بلکہ تحریف کی ہے. کہا کہ دیکھو جی وجود قتل ہوتا ہے لہذا وہی زندہ ہوتا ہے. یہ قیاس مال فارق ہے. مجھے بڑا افسوس ہے, یہ بات کوئی بریلوی کرتا اسے زیب دیتی تھی, کوئی مرزئی کرتا اسے جٹتا تھا, کوئی قادیانی کرتا اسے جٹتا تھا, کیونکہ وہ سارے دجال ہیں, ایسا کرتے آئے ہیں, ان کے بڑے کرتے رہے ہیں. لیکن ان کی نسبت علماء جو بند کی طرف ہے جنہوں نے گردنیں کٹائی ہیں پر قرآن و سنت میں تعریف نہیں کی. بڑا افسوس ہوا ہے. میں دیکھو مولانا سرفراز صاحب کی کتاب دے جی مجھے, انشاءاللہ بات ہماری کھری ہوگی. مولانا سرفراز صاحب تفسیر قرآن کے اصول لکھ رہے ہیں تفسیر کے, کہتے ہیں تیسری بات, قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر جب سند صحیح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو تو اس کے مقابلہ میں اگر کوئی بڑے سے بڑا مفسر بھی کچھ کہے تو اس کی بات مردود ہوگی, اس کی بات مردود ہوگی, آپ چھوڑ نہ پائیں گے. اب دیکھیں پیغمبر علیہ السلام کے اسی یہی ہے کہ جناب علی مرنے کے بعد شہید کہاں زندہ ہوتا ہے. صحابہ کو خود شبہ ہوا, کہاں اوت کے میدان میں, ایک نہیں دو نہیں 70 صحابہ جو ہیں وہاں شہید ہوئے ہیں اور ان کو کفنایا گیا, ان کو دفنایا گیا, ان کا جنازہ پڑھا گیا. صحابہ کو شبہ ہوا یا رسول اللہ یہ کیسے زندہ ہے جن کو دفنا رہے ہیں, جن کو کفنا رہے ہیں, جن کی عورتیں بیوہ ہوئی ہیں, انہوں نے آگے نکاح کرنا ہے, بچے یتیم کراتے ہیں, جو زندہ ہوتے ہیں اس کے لیے یہ احکام نہیں ہوتے. یہ ہمیں سمجھ نہیں آیا, اگر زندہ ہیں تو ان کو دفنایا کیوں جا رہا ہے. صحابہ کو یہ اشکال ہوا, کسی مولوی اور پیر کو نہیں ہوا. اب سنو, یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شاگرد ان سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے پھر قرآن آیت کا. فرماتے ہیں یہ اشکال کوئی نیا نہیں, یہ صرف آپ کے ذہنوں میں نہیں آیا, یہ ہمارے ذہنوں میں بھی آیا تھا. اور اس کی تشفی کے لیے ہم نے پیغمبر علیہ السلام سے قد سالنا عن ذالک, مولانا حدیث کے لفظ سنیں, قد سالنا عن ذالک فقال ارواحهم فی جوف طیر خضر لہا قنادیل معلقۃ بالعرش, کہ ان کی روحیں جو ہیں وہ سبز رنگ کے پرندوں کے کالبوں میں ہیں اور ان کے لیے اللہ کے عرش کے ساتھ قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں, وہاں زندہ ہیں. دوسری حدیث کے الفاظ تسرع فی الجنہ, یہ وجود جو ہیں قبروں میں مدفون ہیں اور وہ جنت میں سیریں کر رہے ہیں, کھا پی رہے ہیں. اب دیکھو مولانا سرفراز صاحب مدعل العالی کے اپنے بنائے ہوئے اصول کے مطابق, مولانا تم دیوبندی کہلاتے ہو پر دیوبندیوں کی مانتے نہیں. ہم الحمدللہ دعوے نہیں کرتے کہ ہم دیوبندی ہم فلاں, لیکن دیوبندیوں کی مانتے ہیں. سب سے بڑے بزرگ تمہارے ہیں, بات ان کی ہم مان رہے ہیں, تم ان کی روحانی اولاد ہو یا کوئی اور کرانے کا مستحق ہے. دیکھو وہ کہہ رہے ہیں قرآن کی کسی آیت کی تفسیر جب سند صحیح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو تو اس کے مقابلہ میں اگر کوئی بڑے سے بڑا مفسر بھی کچھ کہے تو اس کی بات مردود ہوگی. اب اگر ان میں انصاف ہے, ان میں حق ہے, ان میں انابت ہے, رجوع الی الحق والا مادہ ہے, تو ان کے اپنے بزرگ کی بات کے مطابق مسلم شریف کی یہ تفسیر جو محمد رسول اللہ کر رہے ہیں اس کو سینے سے لگانا چاہیے, باقی سارے اقوال کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا چاہیے. اچھا جی, پھر کھینچ کھوچ کر کہہ رہے ہیں, مجھے پھر بڑا افسوس ہو رہا تھا کہ مولانا صاحب جو ہیں حدیثیں پڑھ رہے ہیں اور غلط سم کا لفظ آتا ہے جس کا معنی زہر ہے, اس کو سم بول رہے تھے. یہ جو موبائل والی سم ہوتا ہے, حالانکہ لفظ سم نہیں ہے, سم میں صحیح کر رہے. پھر کہہ رہے تھے قتل قتلا احب, حالانکہ ہر کوئی جانتا ہے قتلا جہاں مفعول مطلق ہے اس کی آگے صفت واقع ہو رہی ہے, حبا ہونا چاہیے, حبو نہیں ہوتا. پھر کہہ رہے تھے پھر وہ فعل بن رہا ہے, کہاں ہے, ہاں حدثکم ابن مسعود لفظ ہے, کہہ رہے تھے حدثکم ابن مسعود, ماشاءاللہ اس کو فعل کو مجرور بنا دیا. اچھا جی, یہ علمی قابلیت تو یہ ہے. اب دیکھیں یہ میرے پاس جناب العقیدۃ الطحاویہ, مولانا العقیدۃ الطحاویہ, حضرت آپ ذرا توجہ کریں,
میں اس سے آپ کے سامنے یہ سنیوں کے عقیدے کی کتاب ہے، عقیدے کی، جس میں مسلمانوں کے عقائد ذکر کیے گئے ہیں کہ کون کون سا عقیدہ صحیح ہے اور ایک پکے مسلمان کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے۔ اس میں یہ ایک عقیدہ ہے، فرمایا قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں وَقَوْلُهُ تَعَالَى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اس کی آگے تفسیر کر رہے ہیں ان اللہ تعالی جعل ارواحهم فی اجواف طیر خضر، کہ اللہ نے ان کی روحوں کو کہاں رکھا ہوا ہے؟ جنت کے اندر سبز رنگ کے پرندوں کے قالبوں میں۔ یہ کون تفسیر کر رہے ہیں؟ یہ پیغمبر اسلام کر رہے ہیں۔ نقل کون کر رہے ہیں؟ پیارے پیغمبر کے پیارے صحابہ کر رہے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، صحابہ سے محبت کے دعوے کرنے والوں، نبی کا نام لینے والوں، نبی کی شانیں بیان کرنے والوں، نبی سے محبت ہے تو نبی کے فرامین سے نفرت کی ماننا چاہیے ان باتوں کو۔ اچھا پھر کہہ رہے تھے کہ چونکہ شہید ہیں وہ زندہ ہیں تو نبی کیسے زندہ نہ ہو؟ میں پوچھتا ہوں جو نبی شہید نہیں ہوئے پھر ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ایسے بھی نبی ہے نا جو نبی شہید نہیں ہوئے، پھر وہ کہاں جائیں گے اگر صرف شہید زندہ ہیں؟ مولانا کوئی ایک پرانی آیت ایسی پیش کرو جس کے اندر واضح لفظوں سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ پیغمبر علیہ السلام جو دنیا میں جانے کے بعد اپنی اس قبر میں اس جسد انسری کے ساتھ زندہ ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں ابھی آپ کی جماعت میں شامل ہونے کا اعلان کریں۔ ہم جمعیت شاعت والوں سے کوئی پیسے لیتے ہیں؟ ان کا ہم نے کوئی کلمہ پڑھا ہے؟ ہم نے کلمہ پڑھا ہے پیارے پیغمبر کا، ہم نے مانا ہے قرآن کو، ہم نے مانا ہے نبی کے فرمان کو۔ پیغمبر نے یہ تشریح کی ہے کہ شہید زندہ ہے، پر کہاں زندہ ہے؟ ارواحہم فی اجواف طیور خضر تسرع فی الجنہ۔ پھر باقاعدہ مکالمہ ہوتا ہے، اللہ شہیدوں سے خطاب کرتے ہیں۔ حدیث کی بات کر رہا ہوں، کوئی اور بھی چاہیے مانگو، کوئی اور بھی چاہیے مانگو، کوئی اور بھی چاہیے مانگو۔ شہید کہتے ہیں اللہ سب کچھ ہے، کھانے کے لیے یہاں نعمتیں، رہنے کے لیے باغات، پینے کے لیے ٹھنڈے اور میٹھے دودھ، اور کیا چاہیے؟ ایک ہماری خواہش ہے ان ترد ارواحنا۔ نہیں پڑھی، اور اس نے انبیاء کے وہاں پر زندہ ہونے، علیین میں زندہ ہونے کی پر آیت پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی۔ اس لیے میں کہتا ہوں مولوی صاحب شروع سے لے کے آخر تک میں آپ کے سامنے یہ بات بار بار دہراتا رہوں گا کہ قرآن کی ایک آیت پڑھو جس میں یہ بات ہو کہ انبیاء علیین میں زندہ ہیں، انبیاء علیین میں زندہ ہیں، اور ان کو جسد مثالی ملا ہے۔ جسد مثالی کی دلیل دو اور انبیاء کے علیین میں زندہ ہونے پر قرآن کی آیت پڑھو، اگر نہ ملے تو پھر نیچے آ جانا۔ پھر کہا کہ حیات جسمانی مراد ہے یا کون سی مراد ہے؟ میرے دوستو قتلو، یہ جو جسم قتل ہوتا ہے یہ حیات، یہ جسم قتل ہوا ہے یا روح قتل ہوئی ہے؟ جسم قتل ہوا، اور اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کو مردہ نہیں کہنا۔ تو میں نے یہاں پر کہا حدیث میں تحریف کی ہے، میں نے قتلو کا ترجمہ کیا، تحریف کی ہے، تو میں نے قتلو کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ شہید ہوتا ہے، تو اللہ نے فرمایا شہید کو مردہ نہ کہو، کیونکہ شہید کی روح کو تو مردہ کوئی کہتا نہیں تھا کہ اللہ اس سے کوئی اعتراض کو رفع کرنا چاہتے تھے۔ آدمی کا جسم مقتول سامنے نظر آتا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو مردہ نہ کہو۔ دوسرا کہ قیاس کیا، میں نے کوئی قیاس کیا؟ میں نے تو کوئی قیاس نہیں کیا، میں نے مفسرین کی تفسیریں پیش کی ہیں۔ پھر اس نے کہا مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کتاب سے ایک اصول لیا۔ میرے دوستا اگر تیرے ہاں مولانا سرفراز خان صفدر صاحب تیرے ہاں موت پر ہیں تو تو ان کے عقیدے کو تسلیم کر لے اور لوگوں کے سامنے بتا دے کہ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کا عقیدہ ہے کیا، ان کا عقیدہ کیا ہے۔ میں نے کہا آج تو جو کتاب اٹھائے گا میں تجھ سے اس کتاب والے کا عقیدہ بھی ساتھ پوچھوں گا کہ اس کا عقیدہ بتا دے۔ تیرے ہاں جب ہے ہی وہ مشرک تو اس کے بارے میں تو کہے گا کیا؟ پھر کہا کہ شرح عقیدہ طحاویہ میں ہے، شرح عقیدہ طحاویہ میں جو اس کی تفسیر کی ہے شہداء کے بارے میں، یہاں پر شہداء کی تفسیر پیچھے پیش کی تھی، ان البدن بلا روح والاحادیث سے کذالک عذاب القبر یکون للنفس والبدن جمیعا باتفاق اہل سنت والجماعہ۔ یہ عام لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ جو آدمی کو عذاب قبر ہوتا ہے وہ جسم کو بھی ہوتا ہے، روح کو بھی ہوتا ہے، جسم
को भी होता है, रूह को भी। तो पता चला कि मामला दोनों का इकट्ठा है। तो ये आमी की बात है, जो नबी होगा नबी को हयात भी यहीं पर हासिल होगी। ये मेरे दोस्तों शरह अकीदा तहाविया में ये बात लिखी हुई है, ये उसी किताब का हवाला है जैसे इनने बात की थी। और फिर कहा कि कुरान की आयत की शरह किसने की? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने। मेरे दोस्तों उसमें वो हदीस खबरे वाहिद कुरान के लिए नासक नहीं मान सकती। कुरान में नबी के जिस्म की जिंदगी का जिक्र आ गया, शहीद के जिस्म की जिंदगी का जिक्र आ गया, हदीस में उसकी रूह का जिक्र आ गया। हमने रूह का भी इनकार नहीं किया, जिस्म का भी इनकार नहीं किया। अल्लाह ने कुरान में अज़वाज मुतहहरात को अहले बैत कहा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस में अपने नवासों को अहले बैत कहा। तो अहले बैत वो भी है, अहले बैत ये भी है। अल्लाह ने कुरान में नबी शहीद के जिस्म की जिंदगी को बयान किया और हदीस में कुरान में अल्लाह ने नबी के जिस्म की जिंदगी को और शहीद की जिंदगी को बयान किया और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने रूह की जिंदगी को बयान कर दिया। तो जिस्मानी जिंदगी का भी जिक्र आ गया, रूह का भी आ गया। तो हमने किसी का भी इनकार किया नहीं है। बात तो यह है कि जब जिस्म कत्ल हुआ तो जिंदा जिस्म ही होगा। तो जिस्मानी किस तरह इसने कहा कि किसी मुफस्सिर ने इसने जिस्मानी पर इस्तिदलाल किया है। मेरे दोस्तों ये वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाह अमवात, जो लोग अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं उनको मुर्दे न कहो, बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून, बल्कि वो जिंदा हैं, तुम्हें शऊर नहीं है। मेरे दोस्तों देवबंदी होने का दावा करने वालों, ये मुआरिफ अल कुरान मौलाना हाफिज मोहम्मद इदरीस कांदवी रहमतुल्लाह अलैह की फरमाते जमहूर उलमा का मसलक ये है, जमहूर उलमा का मसलक ये है कि शोहदा की हयात जिस्मानी है, इसलिए कि मौत और कत्ल का तल्लुक जिस्म से है। मौत और कत्ल का तल्लुक जिस्म से है। मेरे दोस्तों ये शेख मौलाना मोहम्मद इदरीस कांदवी रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान की आयत की तफसीर की और जिस्म से की। इससे मैंने कहा मैं किसी आयत की तफसीर अपनी मर्जी से नहीं करूंगा। मैं फिर मुफरी के मुखालिफ कहता हूँ, एक कुरान की आयत पढ़, अपने अकीदे पे पढ़। खाली के बाद है। अब अगर इनके अंदर ईमान का एक रत्ता भी होता तो ये कहते सारे कौल कटोरे एक तरफ, पैगंबर इस्लाम की हदीस मुबारक एक तरफ, मैं अपना सर झुका देता हूँ क्योंकि इसके साथ मेरा ईमान मुअल्लक है। लेकिन देख लिया जिद भी क्या चीज है कि आदमी नहीं सोचता मैंने क्या करना है और क्या कर रहा हूँ। मौलाना फिर दोबारा वही तकरार, वही भर्ती। और फिर ईमानदार की मुझे बड़ी अफसोस हुआ, देखो खुरूज अनिल मबस भी कर गए, अभी शुरू में होश हो गए। हमारी बात चल रही है हयातुन नबी पे, जो अलामा तहावी का जो इन्होंने अभी इनको कहो कि वो पढ़े दोबारा, उसको जो